پاکستان کو موجودہ بحران سے نکال کر دم لیں گے۔ پاکستانیوں نے بھیکاری کا کشکول اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ترقی کرنے سے نہیں روک سکتی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر پرعزم۔ خانیبال ماڈرن ایگریکلچر فورم کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں سپہ سالار نے کہا، سیکیورٹی اور معیشت ایک دوسرے کے لیے ناگزیر ہیں۔ اللہ نے پاکستان کو تمام نعمتوں سے نوازا ہے۔ پاکستان میں زرعی انقلاب آ کر رہے گا۔ پاک فوج کو اپنی قوم کی خدمت کرنے پر فخر ہے۔ فوج عوام سے ہے اور عوام فوج سے۔ نگران وزیر اعظم کے لیے مشاورت تیز۔ اسحاق ڈار کے نام پر اتفاق نہ ہو سکا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی اپنا وزیر اعظم لانے کے لیے لابنگ۔ نون لیگ اسحاق ڈار کے نام پر اتفاق رائے کے لیے کوشاں۔ نون لیگ کو مولانا فضل الرحمان کو منانے کا چیلنج درپیش۔ روٹھی ہوئی متحدہ کو بھی ایک پیج پر لانا ہوگا۔ ادھر پیپلز پارٹی بھی تیر نشانے پر لگانے کے لیے تیار۔ نگران وزیر اعظم کا نام فائنل کرنے کے لیے کمیٹی بنا دی۔ یوسف رضا گیلانی، خورشید شاہ اور نوید قمر کے نام شامل۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں جلد مشاورت متوقع۔ الیکشن کمیشن کا چیئرمین پی ٹی آئی کو آج گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں عدم پیشی پر الیکشن کمیشن کا ایکشن۔ اسلام آباد پولیس کو چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ آئی جی اسلام آباد کو ناقابل ضمانت وارنٹ کی تعمیل کی ہدایت۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن کا نوٹس چیئرمین تحریک انصاف کی رہائش گاہ پر موصول۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو آج پیش ہونے کی ہدایت۔ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی آج پیشی۔ ایف آئی اے نے تحقیقات کے لیے سابق وزیر اعظم کو 25 جولائی کو بلا رکھا ہے۔ کیس میں سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان اپنا اقبالی بیان ریکارڈ کرا چکے ہیں۔ دوسری طرف شاہ محمود قریشی اور اسد عمر نے بیان ریکارڈ کرا دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں شاہ محمود قریشی نے کہا، سائفر کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا تاثر غلط ہے۔ سائفر ایک حقیقت تھی۔ اسلام آباد میں 14 سالہ گھریلو ملازمہ پر بدترین تشدد۔ بچی کو سول جج کی اہلیہ نے شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ بچی کے جسم پر زخموں کے نشانات موجود ہیں، والدین کا الزام۔ ادھر جوڈیشل اکیڈمی میں تعینات سول جج کی بچی پر تشدد کی تردید۔ کہتے ہیں اہلیہ کا سونا غائب تھا، بچی کو اس کی والدہ نے مارا پیٹا۔ بچی کو گھر چھوڑنے کا کہا تو اس نے دیوار میں سر مار دیا، گملے کی مٹی کھائی جس سے چہرے پر داغ بن گیا۔ بچی کے سر اور چہرے پر تشدد سے گہرے زخم ہیں۔ ڈی پی او سرگودا نے تصدیق کر دی۔ کہتے ہیں ملازمت پر بھجوانے والے شخص کو حراست میں لے لیا ہے۔ حکومت کو عوام پر ترس نہ آیا، بجلی 7 روپے 96 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی سفارش کر دی۔ بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 3 روپے سے 7 روپے 96 پیسے فی یونٹ تک اضافہ متوقع۔ وفاقی حکومت کی درخواست پر نیپرا میں سماعت مکمل۔ چیئرمین نیپرا نے کہا، بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا حکومت کا کام ہے۔ اجلاس میں ممبر سندھ کا اظہار بے بسی، کہا کہ بحیثیت ریگولیٹر نیپرا کچھ نہیں کر سکتا۔ بجلی گیس کے بعد دوائیاں بھی مہنگی۔ ای سی سی نے 25 نئی ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس۔ وزیر اعظم کے یوتھ بزنس لون پروگرام کے لیے 10 ارب روپے کی تکنیکی گرانٹ منظور۔ ایس ٹی جیز پروگرام کے لیے 47 ارب 14 کروڑ روپے کی گرانٹ بھی منظور کر لی گئی۔ پاور ڈویژن کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے بھی 2 ارب 72 کروڑ روپے کی گرانٹ منظور۔ کولمبو ٹیسٹ میں پاکستانی باؤلر کی تباہ کن باؤلنگ، سری لنکن ٹیم کو 166 رن پر بک کر دیا۔ ابرار احمد نے آئی لینڈرز کو دن میں تارے دکھا دیے، 4 بلے بازوں کو پویلین بھیجا۔ نسیم شاہ کی 3، شاہین افریدی کی 1 وکٹ۔ پہلے اننگز میں پاکستان کی جوابی بیٹنگ، 2 وکٹوں پر 145 رنز بنا لیے۔ سری لنکا کی برتری ختم کرنے کے لیے مزید 21 رن درکار۔ عبداللہ شفیق اور شان مسعود کی نصف سنچریاں۔ امام الحق 6 رنز بنا کر آؤٹ، شان مسعود نے 51 رنز بنائے۔ مانسون بارشوں سے حادثات، 133 افراد کو نگل گئے۔ ملک بھر میں مانسون بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریاں۔ این ڈی ایم اے نے 25 جون سے اب تک ہونے والے جانی اور مالی نقصان کی رپورٹ جاری کر دی۔ پنجاب میں سب سے زیادہ 65 اور خیبر پختونخوا میں 35 اموات ہوئیں۔ اسلام آباد میں 11، سندھ میں 10، بلوچستان میں 6 اور آزاد کشمیر میں 5 ہلاکتیں رپورٹ۔ 368 مکانات متاثر ہوئے، 245 مویشیوں کو نقصان پہنچا۔
हिना हाउस हमला केस में इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज। 18 पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई होगी। चेयरमैन पीटीआई की बहनों के नाम भी शामिल। हमाद अजहर, फरूख हबीब, असलम इकबाल, अली अमीन गंडापुर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मुराद सईद, अदीब अब्बास, जुबैर नियाजी, हसन नियाजी के नाम भी शामिल। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में मुनशियात की खरीदो फरोख्त। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बना दी। HEC ने वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट यूनिवर्सिटी से हासिल कर ली। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन कहते हैं जिम्मेदारों को नहीं छोड़ना चाहिए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तालीम का वाक़े का नोटिस। यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर के इजलास में न आने पर बरहमी का इजहार। फेसबुक पर दोस्ती। दिल्ली की अंजू दीर बाला पहुंच गई। 35 साल अंजू की 29 साल नसरुल्ला से फेसबुक पर दोस्ती थी। कानूनी तरीके से दीर बाला पहुंची हूं और बिल्कुल खैरियत से हूं। अंजू का वीडियो पैगाम जारी। अफगानिस्तान भी शदीद बारिशों की जद में आ गया। हमसाया मुल्क में शदीद बारिशों और सैलाब से 31 अफराद जाँ बहक, 74 जख्मी, दर्जनों लापता हो गए। सैलाब से काबुल, मैदान वर्दक और गजनी सूबे ज्यादा मुतासिर। सैकड़ों मकानात और मवेशी सैलाब में बह गए। और फनकार का लेजेंडरी हैवीवेट बॉक्सर को शानदार खिराज अकीदत। बासलाहियत आर्टिस्ट ने पंच मारकर मोहम्मद अली का पोर्ट्रेट बनाया।